بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی اہم عبادت جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، جو آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، مسنون عبادت آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بتائیں گے، اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ اعتکاف کی کل کتنی اقسام ہیں۔ توجہ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہوگی کہ ہماری اس طرح کی معلوماتی اسلامی معلوماتی بنیاد پر مشتمل ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہم سے تعلق بنا کے رکھیے۔ یقین جانیے کہ یہ تعلق آپ کو بہت زیادہ ایسی معلومات عطا کرے گا جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی بدلے گی، رب تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو سماعت فرمائیے، ویسے تو لکھنے والوں نے اعتکاف کے لیے بہت زیادہ شرائط لکھی ہیں، بنیادی طور پر 3 بڑی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اعتکاف بھی ایک عمل ہے، اور ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار تو ہوتا ہی نیتوں پر ہے۔ اعتکاف کے لیے نیت ضرور کرے، مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے، اعتکاف کی نیت کرے گا تو میرا اللہ اس کو عبادت بنا دیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد کے اندر کیا جائے جس مسجد کے اندر 5 وقت رب تعالیٰ کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہے وہ عورت حیض سے، نفاس سے، ان جو خون اس کے لیے ہیں، یہ حیض ماہواری کا اور نفاس والا جو خون، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، حیض اعتکاف والی جو عبادت ہے اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اپنی پاکی ناپاکی کا خیال کر سکتا ہے، عبادات کو سمجھتا ہے، ایسا بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، عورت اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھ سکتی ہے۔ باقی عورت کے لیے مزید مسائل کیا ہیں وہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کے اندر سنتے رہیں گے، ان ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری بات جو آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنی ہے، اعتکاف کی کل کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی میرے دوستو 3 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر بڑی قسمیں 3 ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے واجب اعتکاف، نمبر 2 مسنون اعتکاف، اور نمبر 3 نفل یا مستحب یہ اعتکاف۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی منت مان لے، نظر مان لے، پھر وہ نظر معلق ہو یا غیر معلق ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میرے اللہ مجھے امتحان کے اندر پاس کرا دیجئے، اول پوزیشن دے دیجئے تو میں آپ کی رضا کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ نظر آپ نے مانی، امتحان پر معلق کی، یہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف کو واجب کہتے ہیں۔ اگر غیر معلق ہو، مطلق ہو، آپ ویسے کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کا اعتکاف لازمی کروں گا، اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتکاف کرتے وقت آپ نے منت تو اعتکاف کی مانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ دن کے اعتکاف کے ساتھ ساتھ رات کو بھی آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ بغیر روزے کے واجب اعتکاف نہیں ہوا کرتا، اس لیے آپ نے دن کی منت مانی ہے تو راتیں خود بخود شامل ہوں گی۔ اگر آپ صرف رات کی منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صرف رات کو اعتکاف کروں گا، یہ منت نہیں ہوگی، کیونکہ رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ دن کو ہوتا ہے تو اعتکاف بھی دن ہی کا ہوگا، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ واجب اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ دوسری قسم کا جو اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے۔ مسنون اعتکاف کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کو مسنون سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف ایسا ہے کہ جس اعتکاف میں آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اکثر بلکہ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرما لینے کے بعد
ازواج مطہرات اس اعتکاف کو کرتی رہی۔ یہ اعتکاف مسنون ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف ہے جی اعتکاف مستحب، اسی کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 1 گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد کے اندر جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا الگ ثواب ملے گا، نماز کا انتظار کر رہے ہیں اس کا الگ ثواب ملے گا، اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں اس کو الگ سے ثواب ملے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی اعتکاف مستحب اعتکاف 1 گھڑی کا بھی جائز ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر ہے، امام محمد کے قول کے اوپر۔ اس لیے میرے دوستو یہ 3 اعتکاف کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کوشش کیجئے زندگی کے اندر کم از کم 1 مرتبہ تو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف تو ضرور کرے۔ اگر آپ کی مصروفیات، آپ کے کام، آپ کی دنیا داری آپ کو اجازت نہیں دیتی تو کم از کم نفلی اعتکاف کی نیت تو کر لیجئے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تبھی آپ نیت کر لیں نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اردو میں کر لیں یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ اتنا کرنا آپ کا اور میرا کام ہے، اور اس پر اجر عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن